بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹی چچی کی طبیعت کا بہت دنوں سے سن رکھا تھا، لیکن اتنی دور جانے کا تصور کر کے ہی رہ جاتی۔ راستوں کا اتنا علم نہیں تھا، جہاں جانا ہوتا انور ہی لے جاتے۔ فون پر تو تھوڑے دن بعد خیریت معلوم کر ہی لیتی۔ آخری دفعہ فون کیا تو چاچی کی بہو نے اتنی سرد موری سے طبیعت بتائی کہ دوبارہ فون کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ جانے کا ہی ارادہ کر بیٹھی، اس لیے اللہ نے بھی راستے بنا دیے۔ انوار نے آج آفس کی چھٹی کی تھی، انہیں کسی کام سے جانا تھا۔ اتفاق سے علاقے کا نام سنا تھا تو میں خوش ہو گئی۔ ارے قریب ہی چاچی کا گھر ہے، آج چچی کی عیادت کر آتی ہوں۔ چچی سے ملنے کی خوشی میں جلدی کام نپٹایا اور انوار کو کہا کہ آپ چھوڑ دیں اور جب کام ختم ہو تو آ جائیے گا۔ آج کا دور ایسا ہے کہ عیادت کے لیے بھی جاؤ تو فون کر کے ہی جانا پڑتا ہے۔ فون کیا تو مصور بھائی نے اٹھایا، بتایا تو خوش ہو گئے اور کہنے لگے میاں کو بھی بول دینا ہمارے ساتھ کھائے۔ بہت منع کیا کہ موقع نہیں ہے، پر مصور بھائی کہنے لگے امی خوش ہو جائیں گی۔ راستے میں فروٹ لیے اور بیکری سے چچی کی پسند کا سادہ کیک۔ بچپن سے ہمیشہ ہم نے چچی کو کبھی کریم والا کیک کھاتے نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ سادہ کیک کھاتی تھی۔ گلی کے کونے پر انوار نے چھوڑا اور منصور بھائی کو فون کر دیا۔ منصور بھائی گلی کے کونے تک لینے آئے۔ انوار کو دیر ہو رہی تھی، اس لیے واپسی میں آنے کا کہہ کر انوار نکل گئے۔ منصور بھائی اتنی محبت اور اپنائیت سے ملے، سر پر ہاتھ رکھا، پوچھا گڑیا خیریت سے ہو، بچوں کو نہیں لائی؟ بے اختیار آنکھوں میں نمی اتر آئی، کس نام سے تو اب کوئی نہیں پکارتا۔ نہیں منصور بھائی، دونوں بچے کالج سے دیر آتے ہیں۔ پھر منصور بھائی گرمی میں نکلنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، آنا پھر کبھی بچوں کو لے کر۔ چچی کے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے چچی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دل دکھ سے بھر گیا کہ چچی اتنی کمزور ہو گئی ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی چچی کی آنکھوں میں ایسی چمک آئی، گلے لگا لیا، ماتھا چوما اور دعائیں دینے لگی۔ بچوں کا پوچھا۔ تھوڑی دیر میں چچی کی بہو لوازمات اور چائے لے آئی، بہت اچھی طرح ملی۔ فون پر صد مورسی سے بات کرنے کا شائبہ تک نہ تھا، میں بھی اچھے سے ملی۔ ارے منصور بھائی نے کھانے کا کہا تھا تو چائے کے ساتھ اتنا اہتمام کیوں کیا؟ میں مہمان تھوڑی ہوں، اتنے عرصے بعد آئی ہیں۔ شائنہ آپی تو مہمان ہی ہوئی نا؟ اور میں خاموش ہو گئی۔ واقعی 8 مہینے سے چچی کی بیماری کا سن رہی تھی، اسپتال میں دیکھ کر آئی تو پھر گھر کی مصروفیات کی وجہ سے نکل ہی نہیں سکی۔ چچی کے پاس دنیا جہاں کی باتیں تھی کرنے کو، میرے پاس بھی بہت کچھ تھا دل کا حال کہنے کے لیے۔ چچی نے باتوں باتوں میں بتایا منصور کی دلہن بہت اچھی ہے، بیٹیوں کی طرح میرا خیال رکھتی ہے۔ چچی نے بھی باتیں بتاتی تو اندازہ تو ہو ہی گیا تھا، سلیقہ طریقہ، گھر بار اور ناشتے کی سرونگ دیکھ کر پتہ چل رہا تھا۔ چچی بتانے لگی کہ جب سے طبیعت خراب ہوئی ہے اپنے میکے بھی نہیں جاتی، میکے صبح جاتی ہے شام میں آ جاتی ہے، گھر میں اور کوئی تو ہے نہیں، میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، دل ڈرتا تھا نہ جانے کیسی بہو ہو، لیکن دلہن بہت اچھی ہے، بس اللہ جلد اس کی گود بھرے۔ چچی نے کچھ بھی نہیں کھایا، معدے کی تکلیف کی وجہ سے بس لیکویڈ ہی کھا رہی تھی بغیر مسالے کے۔ بہو نے اصرار کر کے چائے کے ساتھ رکھے لوازمات سرو کیے اور باتیں کرنے لگی کہ منصور اور امی بتاتے ہیں کہ تائی امی ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی تھی، امی اور تائی کی بہت بنتی تھی۔ میں بھی ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی کہ وہ دن بھی کیا دن تھے، عید بقرعید
شادی سب شاپنگ امی چچی کے ساتھ کرتی تھی۔ امی کے ذکر پر میں آپ دیدہ ہو گئی تو چچی کہنے لگی، یہ بھی میکا ہے تمہارا، نورین فرحین کی طرح آیا کرو، رہنے آؤ، بچوں کو لے کر آؤ جب دل کرے۔ اتنا دل بڑا ہوا، باتوں میں وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ انوار بھی آ گئے، چچی کی بہو نے کھانا لگایا، کھانے پر بھی بے انتہا اہتمام تھا۔ شرمندگی ہونے لگی، اس پر منصور بھائی کا خلوص اور محبت مان کیا کچھ نہیں تھا۔ ان کے لہجے میں چچی نے کچھ بھی نہیں کھایا، دلیا دلہن نے لا کر دیا تو بس آدمی پلیٹ کھائی اور واپس کرنے لگی۔ میں نے اصرار کر کے باتوں باتوں میں چچی کو پورا دلیا کھلایا۔ چچی انوار سے باتیں کرنے لگی، میں چچی کی بہو کے ساتھ برتن سمیٹنے لگی۔ بہت منع کرنے کے باوجود میں نے کچن میں برتن رکھے اور پلٹنے لگی تو چچی کی بہو فضا نے مجھے مخاطب کیا، شائنہ اپی، آپ کو فون پر میرا اندازہ برا لگا تھا، میں نے بھی دل میں رکھنا مناسب نہ سمجھا۔ تصدیق میں گردن ہلا دی۔ آنٹی کو معدے کا کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، پچھلے دنوں بھی بہت تکلیف سے گزری ہیں، لاسٹ اسٹیج ہے، ڈاکٹر بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کے حق میں نہیں ہیں۔ آپ سب کو آنٹی اتنا یاد کرتی ہیں، منصور نے سب کو فون کر کے بتایا بھی تھا، آپ سے تو آنٹی اتنا پیار کرتی ہیں۔ منصور کو بھی چھوٹی بہنوں والا مان تھا۔ ان 8 مہینوں میں آپ کی کمی بہت محسوس ہوئی۔ آپ کا تو بچپن گزرا ہے آنٹی کے ساتھ، آج دیکھیں آنٹی کتنا خوش ہیں، دلیا بھی کھایا ہے، ورنہ 2 چمچے کھا کر واپس کر دیتی تھیں، فروٹ بھی کھایا ہے اور چہرہ خوشی سے پرانی باتوں کو یاد کر کے دمک رہا ہے۔ میں اور منصور آنٹی کا بہت خیال رکھتے ہیں، منصور کا تو بس نہیں چلتا اپنی امی کے منہ سے نکلی ہر بات پوری کر دیں۔ یہ خوشی تو آپ ہی دے سکتی تھی، پھر اتنی دیر کیوں لگائی؟ میں نے آپ سے اس لیے روڈ ہو کر بات کی کہ جس طرح آنٹی آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، آپ بھی ضرور آئیں گی۔ آپ کو برا لگا ہو تو معاف کیجیے گا، میرا مقصد آپ کی دل آزاری کرنا نہیں تھا، بس میں چاہتی تھی کہ ایک دفعہ تو آپ آ کر آنٹی سے ملیں۔ منصور بہت اکیلے پڑ گئے ہیں۔ پھر باتیں کرتے ہم کمرے میں آئے تو انوار جانے کا کہنے لگے۔ چچی کو خداحافظ کرنے بیٹھی تو اتنی حسرت سے دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی، اور پھر کب آؤ گی؟ میں کہہ رہی تھی منصور سے، شائنہ بال بچوں میں بھی مصروف ہوگی، فرصت ملے گی تو دوڑی ہوئی آئے گی، اور دیکھو تم آئی، اب آتی رہنا۔ میں نے بھی وعدہ کیا کہ آتی جا۔ مٹھی میں پیسے دے کر کہنے لگی، سہاگروں کے ہاتھ خالی اچھے نہیں لگتے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کب یہ جملے سنے زمانہ ہوا ہے۔ چچی کا ماتھا چومنا اور منصور بھائی سے معذرت کے الفاظ کہنے چاہے تو سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے، دور کا سفر بھی ہے۔ ہاتھ میں پیسے دیے اور کہنے لگے کہ بیٹیاں میکے سے خالی ہاتھ نہیں جاتی۔ بے اختیار چچی کی بہو سے نظر ملی اور شرمندگی ہوئی کہ اتنے محبت بھرے، مان بھرے رشتوں کو دکھ دیا۔ واقعی کبھی کبھی ہم وقت نکالتے بہت دیر کر دیتے ہیں کہ چاہنے والے رشتے جو ہم سے صرف ہمارا وقت مانگتے ہیں، وقت نکالتے نکالتے شکر ہے کہ بہت دیر نہیں ہوئی، جلدی سے دوبارہ آنے کا عہد کیا اور خدا حافظ کہہ کر انوار کے ساتھ گلی کا موڑ کاٹا۔ اگر کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور